آج میں جو آپ کے سامنے کلپ لے کر کے آیا ہوں، ایک شخص ہے نوجوان جو 12 سال سے اپنی ہی زبان سے کہہ رہا ہے، 12 سال سے کوڑا بین رہا ہے۔ 12 سال سے وہ نوجوان کوڑا بین رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ میرے قرآن جو نبی پر نازل ہوا، اللہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے، قرآن مجید والفرقان الحمید، اس کے بارے میں یہ شخص، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو یہ ویڈیو سنوا رہا ہوں۔ آپ اس نوجوان کی یہ ویڈیو سنیں، پھر مجھے بتائیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں اس نوجوان کی۔ بتاؤ عالمگیر کیا کہہ رہے تھے؟ بہت اچھی بات تھی یار وہ۔ بھگوان کی کتاب میں اتنا کچھ رہتا ہے، دیکھو اس کوڑے کے اندر ہی رہتا ہے۔ کبھی آج تک کس نے دیکھا نہیں ہے، میں نے اتنا دیکھا ہوں، 12-13 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن آج تک دیکھا نہیں ہوں۔ لیکن بھگوان کا کتاب دیکھتا ہوں، لیکن آج تک میرا قرآن کا کتاب دکھا کے دکھائی کوئی۔ میں زندگی بھر غلامی کھا دوں گا زندگی بولنے کا۔ مطلب کبھی بھی 12 سال سے کوڑے میں کبھی کوئی قرآن یا ایسی کتاب نہیں دکھی، اور یہ گیتا رامائن سب دکھ جاتی ہیں سب۔ میں نے اتنا میرے پہ آپ بولو گے میں 7 مہینے میں آپ کو پورا رامائن کا کتاب دلا دوں گا۔ میرا اتنا سب کوڑے میں ایسے ملتی ہیں، انلیگل نکلتا ہے، بھگوان سے لے کے بھگوان کا وہ تک نکلتا ہے سب کچھ۔ یہ بھگوان کے ایسے جگہ میں رہتے ہیں نا، گندے کی جو میں کیا بولوں، سوچنے کے بات ہے۔ کیا بولوں آج ہمارا اس میں دھرم کا دکھا کوئی نہیں پائے گا۔ ہاں چلو بہت بڑھیا بات ہے عالمگیر، یہ میں بات کروں گا سب لوگوں سے جس سے ہوگی، ہے نا؟ ٹھیک، بہت بڑھیا، سمجھ میں آنی چاہیے بھائی سب لوگوں کو۔ دیکھو یہ عالمگیر ہے، یہ کوڑا اٹھاتا ہے، لیکن کتنی سمجھداری والی بات، کتنی بڑھیا والی بات اس نے کہی ہے، ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ بہت بڑھیا، ٹھیک، تھینک یو بھائی۔ دوستو سنا آپ نے اس نوجوان نے اس ویڈیو کے اندر کیا کہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 12 سال سے کوڑا بین رہا ہوں، اور اس کوڑے کے اندر، اس کچرے کے اندر مجھے یہاں تک کہ جتنے بھی دھرم ہیں، سب دھرموں کی کتابیں اس کوڑے کے اندر نظر آئیں، پر ایک دھرم، ایک مذہبی ایسا ہے جو مسلمانوں کی کتاب قرآن شریف ہے، وہ کبھی میں نے 12 سال سے اس قرآن کو اس کوڑے کے اندر نہیں دیکھا۔ دیکھیے میرے قرآن کی شان، کیا قرآن کی شان ہے۔ اس قرآن کو اس نوجوان نے آج تک 12 سال سے اس کوڑے کے اندر نہیں دیکھا۔ شک کرنے والے اس قرآن پر شک کرتے رہے، پر شک کرنے والے کرتے رہے، اس دنیا سے مٹ گئے۔ پر قرآن 1400 سال پہلے قرآن جیسا تھا، آج بھی ویسا ہی الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ میں بس یہی آپ کو بتانے کے لیے اس ویڈیو میں حاضر ہوا تھا کہ قرآن کی کیا شان ہے۔ بے شک آج اس کوڑے والے نے ہی ہمیں ثابت کر دیا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا وقار کیا ہے۔ لوگ قرآن کو سمجھتے ہی کہاں ہیں؟ اگر اس قرآن کو ہی سمجھ لیں تو پھر کیا ہے؟ اس قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، زمین آسمان کا بھی ذکر اسی قرآن کے اندر ہے، انسانوں کا ذکر تو اس قرآن کے اندر ہے۔ بس میں اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے اس ویڈیو اس کوڑے والے کی دیکھی، آپ کو اس بھائی کے اوپر اب آپ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اس ویڈیو کے ذریعے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ آئیے میں آپ کو 8 منٹ کا، کیونکہ عرس کا موقع ہے، کیوں اعلیٰ حضرت کا عرس بھی آ رہا ہے، میں مفتی صاحب کی ایک کلپ 8 منٹ کی ہے، صرف آپ کو یہ اور سنوا رہا ہوں۔ آپ اس کلپ کو سنیں، پھر مجھے مفتی صاحب کا ہی بیان بتائیں کیسے لگا، اور ہاں اس کوڑے والے کا آپ کو یہ باتیں کیسی لگی، آپ یہ باتیں مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی۔ وہ نابینا ہے، لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد 40 سے زیادہ کتابیں لکھی، جبکہ پیدائشی نابینا ہے، بہت بڑے عالم دین۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں،
شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ سبحان۔ عود حضرت جو استعمال فرماتے، میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طہا حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔ کیا بات۔ آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا، سبحان اللہ سبحان۔ میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طہا حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، ہائے ہائے، کیا وہ بات، کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیج دیں۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا، میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اللہ اللہ، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہیں، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، سبحان میرے اللہ، آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی۔ کیا بات ہے۔ شیخ طہا حبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا۔ واہ۔ میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں۔ واہ واہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزو، انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دینا۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں میرے عزیزو۔ یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں۔ اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے۔ بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے، ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا